یکجا ہوتا ہے، مگر سیاسی ماحول اتنا گرم اور تلخ رہتا ہے کہ یہ معاملہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن عید کے موقع پر آج ہمارے ساتھ وہ 3 شخصیات موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان کی 3 مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے۔ اب جب تمام اہم جماعتوں کی سیاست دان ہمارے ہاتھ آ ہی گئی ہیں تو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ جیسے ان کی سیاست میں دشمنی نظر آتی ہے، کیا حقیقت میں بھی یہ ایسی ہی ہیں یا نجی زندگی میں یہ اچھی دوست بھی ہوتی ہیں، اور یہ بھی کہ پاکستان میں خواتین کے لیے سیاست کرنا کتنا مشکل ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کنول شوذب صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ناز بلوچ صاحبہ، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے مہناز اکبر صاحبہ کا۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ عید مبارک۔ کنول صاحبہ کہیے گا، عید سے پہلے کیسی تیاری ہوتی ہے عید کی، اور عید کا دن کیسے گزرتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ شائستہ۔ سب سے پہلے آپ کو، پورے پاکستان کو، بلکہ تمام جو مسلمان ہیں جو عید منا رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت عید مبارک۔ کچھ نے ہم سے پہلے منا لی ہے اور ہم آج منا رہے ہیں، تو سب کو اللہ میاں ہنستا بستا اور آباد رکھے۔ اور عید کا تہوار جو ہے یہ اتنا خوبصورت ایک ایونٹ ہے مسلمانوں کا کہ اس کو بڑے پرجوش طریقے سے منانا چاہیے۔ ہمیشہ میں یہ بات کرتی ہوں کہ یہ دن چھٹی والا دن نہیں ہوتا، یہ تہوار والا دن ہے، اور یہ ہماری اتنے خوبصورت روزوں کے عبادات کے بعد یہ تہوار آتا ہے، تو اس کو بھرپور جوش کے ساتھ منانا چاہیے۔ اور اپنے رشتہ داروں کے جو اللہ میاں نے جن کو زندگی دی ہوئی، آپ کے پیرنٹس موجود ہیں، آپ کے بچے موجود ہیں، تو ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے اس کو منانا چاہیے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ مجھے بچپن سے یہ عادت ڈالی گئی تھی، میری دادی کو بہت شوق تھا عیدوں پہ، وہ بہت فیسٹیوٹی کریٹ کرتی تھیں، اور میری امی نے اور ابو نے بھی ہمیشہ اس چیز پہ فوکس کیا کہ اپنے تہوار منانے چاہیے اور بڑے اچھے طریقے سے۔ تو فیملی گیدرنگز ہونی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں تو ویسے ہی ٹائم کم ملتا ہے گھر بچوں کے پاس گزارنے کا اور فیملی کے ساتھ، تو یہ ایک ایسا دن ہے کہ جو ایک بانڈنگ کا ذریعہ ہوتا ہے، جس میں آپ کو ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ سیلیبریٹ کرتی ہیں عید کا؟ بالکل کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کپڑے بھی بنوائے جائیں، اور جو ایک روایتی طریقہ کار ہے اس کی طرح بچوں کو بھی ایکسائٹمنٹ کا اظہار کریں، پھر اپنی فیملی کے لوگوں کو بلائیں، ڈنر کریں، اکٹھے ٹائم گزاریں۔ اور ایک جو روزوں کے بعد آتا ہے ایک دن، وہ کھاتے پیتے ہی گزارنا چاہیے، کافی مزہ آتا ہے۔ بالکل، تو اس کو میں سمجھتی ہوں کہ ساروں کو اس کو لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی خوشی کا ٹائم ہوتا ہے، اور یہ میموریز میں بچوں کے بھی رہ جاتا ہے، اور بعد میں بھی آپ کو بہت عرصے تک یاد آتا رہتا ہے، جو اچھی عیدیں گزاری ہوں اور بڑے عرصے تک یاد رہتی ہیں۔ ناز، کیسا گزرتا عید کا دن، سوتے ہوئے یا کھاتے پیتے یا کھانا بناتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو تمام ویورز کو آپ کے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک، اور تمام مسلمانوں کو پوری دنیا میں جہاں بھی ہوں سب کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارک ہو۔ اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ کیا سوتے ہوئے گزرتا ہے، نہیں، سوتے ہوئے عید کا دن میں نہ گزارتی ہوں، اور نہ میں لوگوں کو کہتی ہوں کیسے کریں، کیونکہ عید کا دن جس طرح کنول نے کہا، یہ وہ خوشی ہے جو ڈسٹریبیوٹ کرنے سے، ایک دوسرے سے ملنے سے، ملانے سے اور خوشیاں بانٹنے سے جو ہے وہ اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو سو کے تو نہیں گزارتی، کیونکہ بچپن سے اماں نے بڑا اسٹرکٹلی ان چیزوں کے اوپر تربیت کی ہے، اور انہی تربیت کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اور کھانے پینے سے زیادہ کھلانے پلانے میں مزہ آتا ہے عید کے دن۔ تو خود تو جو ہے وہ شیر خورما اور سویاں کھا کے عید کے دن کا آغاز ہم لوگ کرتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں، اور خوب جو ہے اپنی فیملی سے، تمام لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ سیاسی حلقہ احباب جو ہے وہ ایک ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور سیاست سے جو ہے وہ ہم اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ہماری جو ذاتی زندگی ہے وہ کئی پیچھے رہ جاتی ہے، اور فیملی سے بھی آگے پہلے ہمارے لیے ہمارے اپنے حلقے کے لوگ، ہمارے سیاسی جو روابط ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے جو ہے میل ملاپ میں زیادہ آتے ہیں۔ تو سب سے ملنا ملانا ہوتا ہے، عید کی گریٹنگز ایکسچینج کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور بھائی بہنوں کے ساتھ، اور وہ فیملیز جو اپنی اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں مصروف ہوتے ہیں سارا سال، ان سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ بٹ آئی انجوائے عید اینڈ آئی ویٹ فار دس ٹائم آف دا ایئر، جس میں ہم اپنی فیملیز کے ساتھ مل کر اچھا ایک رونق میلہ لگائیں۔ اچھا مہناز، وہ بچپن کی جو عید ہوتی تھی نا، کہ جب کپڑے خریدتے تھے عید کے تو پھر نیند ہی نہیں آتی تھی ساری ساری رات، کیا اب بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی ڈریس ایسا بنوایا ہو اور آپ نے سوچا ہو کہ میں ایکسائٹیڈ ہوں کہ کب عید آئے گی اور میں پہنوں، اب ایسا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عید مبارک، اور سارے ویورز کو عید مبارک، اور پوری دنیا میں جتنے مسلمان عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کو عید مبارک، اور میرے اپنے حلقے NA77 شکر گڑھ ظفر وال والوں کو خاص طور پہ عید مبارک ہو۔
बचपन में इंडीड बहुत शौक होता था कि नया जोड़ा बने और चूड़ियाँ और मेहंदी और वो रात को और वो चांद रात का एक सस्पेंस जो होता है कि कल ईद होनी है कि नहीं होनी है वो होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ ना मैं कोई इतनी ख़ास इसमें इंटरेस्टेड नहीं होती नए जोड़े में, क्योंकि हम पूरे साल ही इतने जोड़े बनाते हैं तो कोई भी अच्छा जोड़ा हो जाए। हाँ, मैं ख़ास तौर पे ये ख्याल करती हूँ कि मेरी वालदा का बहुत अच्छा जोड़ा हो, वो खुद बहुत खुश लिबास हैं। और मेरा बेटा जो है जो मैं बड़ा इस दफ़ा मिस कर रही हूँ, उसको पहली ईद है कि वो हमारे साथ नहीं है, वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उधर रोज़े रखे उसने। तो वो और मेरे मियाँ का दानियाल साहब का बस वो बोस्की की एक कमीज़ होती है और लट्ठे की एक शलवार होती है और वो एक्साइटमेंट होती है कि जी सुबह इनको टाइम पे भेजना है ईद के लिए। वो ईद वैसे भी लड़कियों की और बच्चियों की होती है, चूड़ियाँ, मेहंदी। हाँ, तो वो मैंने बड़ा मिस किया क्योंकि हम 2 बहनें थी और हम ये बहुत ज़्यादा करते थे और मेरी ज़्यादातर फीमेल कज़न्स हैं। तो मेरी ईद तो इस तरह से गुजरती है कि मेरा पहला दिन जो ईद का होता है वो मेरी वालदा के साथ कमिटेड होता है और मेरी अपनी फैमिली जो मेरी वालदा से मुंसलिक है उनके साथ, मेरी अपनी कज़न्स के साथ, और कहीं पर कोई ना कोई बड़ा खाना होता है और हम लोग जाते हैं। फिर उसके बाद हल्के में जाना और वहाँ पर ईद करना। तो यहाँ पर शीर खुरमा बनता है जो कि मेरी वालदा की रेसिपी से बनता है और वहाँ पर देगें बनती हैं शीर खुरमा की और बहुत लोग आते हैं और खाते हैं और ये सारी चीज़ होती है। तो इसमें आपने ड्रेस की बात की तो मेरी कोशिश ये होती है कि ड्रेस या ईदी या इस तरह की जो भी चीज़ होती है कोई भी रिलीफ फराहम की जा सके अपने जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जो नया जोड़ा पहन के जिनको वाकई में एक्साइटमेंट हो, तो वो बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो दुनिया के हालात हैं, उसमें शेयर करना, चाहे वो खाना पीना हो चाहे वो ड्रेस हो, उसको शेयर करना जो है ना वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हो, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा कमल, कहिएगा, सियासत का इंतखाब आपने किया या फिर सियासत ने आपको इंतखाब किया? दोनों काम इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, सियासत का इंतखाब नहीं किया था मैंने, तो शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए जिस तरह वो बाकी बच्चों ने काम शुरू किया था उसी तरह ही, और फिर जिस वक्त खान साहब आए हैं सियासत में तो हम भी उनके साथ ही आ गए। लेकिन फिर उसके बाद वो मेरा पैशन बन गया। उस टाइम पे जब मैं क्लास 8th 9th में थी और एक वो बड़ा हादसा सा हुआ था, हमारे पास एक माली आया करते थे, उनकी बेटी को उनके ससुराल वालों ने इस तरह जला के और उनको एक तरह से मर्डर कर दिया था और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे ख्याल आया कि ये तो इस तरह मतलब आप सोशल वर्क कितना ही कर सकते हैं, एकदम मुल्क के हालात, वहाँ से मुझे ज़रा पैशन आना शुरू हो गया था और मैंने फिर पार्टिसिपेशन शुरू कर दी थी। लेकिन ये कि अब तो जिस तरह अभी महनाज भी कह रही थी और नाज भी कह रही थी, ये सियासत जो होती है ना, ये अगर हम छोड़ना भी चाहें तो ये हमारे अंदर इतनी रच बस जाती है कि ये हमारी जिंदगी, पर्सनालिटी, हर चीज़ का हिस्सा बन जाती है। अच्छा नाज, आपने तो चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी आपका ताल्लुक रहा है, तो जो पुरानी जमात है उसकी कोई एक ऐसी खूबी जो आप कहें कि वो बहुत अच्छी बात थी इस जमात की? देखिए, मैं समझती हूँ तमाम सियासी जमातों के अंदर जो है ख़वातीन का एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा किरदार है और उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और उसको बढ़ाने के लिए, उसमें मज़ीद इजाफा करने के लिए ख़वातीन के रोल को एक जो अपना रोल अदा करना चाहिए, मैं समझती हूँ कि एक बाई पार्टिसन जो रवैया है ख़वातीन का वो बड़ा ज़रूरी है। और ये जो नफ़रतें हैं, ये जो हेट की पॉलिटिक्स है, इन तमाम चीज़ों से बालाता, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आज भी अगर आप देखें तो जितने भी विक्टिमाइजेशन होती है वो ख़वातीन की होती है, तो और बड़ा आसान होता है लेवलाइज करना भी ख़वातीन को, चाहे वो सियासत हो चाहे आम जिंदगी हो, किसी में भी एक मैन टू मैन लड़ाई होगी विल बी समथिंग डिफरेंट, लेकिन जहाँ एक खातून को नुकसान पहुंचाना है तो डायरेक्टली उसके ऊपर जो है ऐसे इल्जामात लगा दें कि वो कैरेक्टर को हिट किया जाए। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक कि हमें तो बहुत, इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू गो। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल जो है वो यूथ के लिए जब शुरू में इब्तिदा में एक आवाज़ उठाई थी तो दैट वाज समथिंग गुड, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी में आप देखें, खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बीइंग अ वुमन एंड इवन व्हेन आई वाज इन पीटीआई, मतलब
آپ کو اس زمانے کی بات بتا رہی ہوں جب میں خود پی ٹی آئی میں تھی, تب بھی آئی آلویز یوز ٹو اپریشیٹ اینڈ یو نو. اچھا ویسے آپ نے ابھی تک خوبی نہیں بتائی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو اس وقت بھی میں شروع سے, آئی مین ایوری وومن ان پاکستان ہو از ان پالیٹکس اینڈ ہو از ناٹ ان پالیٹکس آئیڈیلائزز شہید بیوی. تو وہ ایک ایسی بات ہے کہ مطلب دوسری پارٹی سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. تو بیکاز شی از پروفڈ سم تھنگ, شی از ڈن سم تھنگ وچ از یو نو پار ایکسلنس. باقی یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سب میں میرا خیال ہے کہ اچھائیاں بھی ہیں اور سب میں ایشوز بھی ہوتے ہیں. ایک ڈیموکریٹک پروسیجر ہے جس سے سب باہر نکل کے کوشش کریں ایوالو ہونے کی. اچھا یہ آئی تھنک دیر از نتھنگ گھما پھرا کے جواب جو ہے نا وہ آپ نے مجھے دیا نہیں ہے, لیکن تو ایسی کوئی دیکھیں کوئی ایسی منفرد جو ہے نا چیز ہو تو میں کوئی بات کروں. سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے نظریات ہوتے ہیں, ان کی ایک اسٹرگل جدوجہد ہر چیز ہوتی ہے, لیکن وہ میرا خیال ہے آج اس وقت نظریہ تو سب کا آلموسٹ ایک ہی ہے نا کہ عوام کے لیے کچھ کرنا ہے, ڈیلیور کرنا ہے, ایشو پالیٹکس کرنی ہے. رول آف وومن ہے, رول آف وومن بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز میں آج ایکول ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب تو ایوری بڈی از ورکنگ ہارڈ اینڈ اسٹرائیونگ ہارڈ